السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو روشن سویرا۔ آج ہم یہاں صرف ایک یاد کو تازہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے شو کریں گے۔ چیلم ایک ایسی قربانی، ایک ایسا احساس ہے جو ہمیشہ ہمارے بیچ رہے گا۔ قربانی جو ہمارے یہاں چیلم کے دن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو قربانیاں ہوئیں کہ کسی ظلم کے آگے جھکے نہیں اور کس طرح ڈٹے رہے، ان سب چیزوں پہ آج بات ہوگی۔ کربلا کا واقعہ یہاں پہ ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بڑے نون سینئر اینکر پرسن جنید اقبال صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جنید بھائی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں علامہ مسعودی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی جنید صاحب، کربلا کے واقعے کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور قربانی۔ براڈر کینوس پہ ایک اپرچر کو کھولتے ہیں اور آج سے تقریباً 1400 برس پہلے ہم چلتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ وہ ذات اقدس ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز بھی ہیں اور محور بھی ہیں۔ وہ ذات اقدس ہیں کہ جس ذات اقدس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس ہیں کہ جس ذات اقدس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کرتے بلکہ جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنے سجدوں کو ان کے لیے طویل فرما لیا کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس ہیں کہ جن ذات اقدس کے پورا وجود بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ وہ ذات اقدس کہ جن کے حلقوم کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس کہ جن کے سر اقدس کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس کہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ وہ ذات اقدس کہ جس ذات اقدس کا انٹروڈکشن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں آ کے رک جائیے اور ایک لمحے اپنے تصورات کے اپرچر کو مزید کھولیے اور ذرا فہم و ادراک کے دریچوں کے اس جانب جانے کی کوشش کریں، ان کھڑکیوں کو کھولیں جہاں پر میں نے تھوڑی دیر پہلے کچھ لمحوں پہلے ایک انٹروڈکشن ایک عام آدمی کا، ایک عام مسلمان کا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ایک عام مسلمان کو کیا دی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔ لیکن ایک انٹروڈکشن حضرت حسین علیہ السلام کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کائنات کے تاجدار دے رہے ہیں، نانا جان دے رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بدرجہ اولا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات ہوگی تو ذمہ داری آپ کی امت سے دوہری ہو جاتی ہے کہ امت تو نیکی کی دعوت دے گی، لیکن جب امام علی مقام کی باری آئے گی تو امام علی مقام اپنا سب کچھ لٹا دیں گے کیونکہ نانا جان کے دین کی محافظت کی بات آ جائے گی۔ تو وہ ذمہ داری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ادا کر دی کہ حسین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے، لیکن 61 ہجری کے بعد اب رہتی دنیا تک یہ تعارف رہے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ کربلا ہے، یوں سمجھ لیجئے حق اور باطل کے درمیان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون سے ایک ایسی لکیر ہے جس نے رہتی دنیا تک ایک طرف حق کو اور دوسری طرف باطل کو مکمل طور پہ واضح کر دیا۔ خوبصورت، بہت زبردست۔ علامہ صاحب، اہل بیت کی قربانی آج کے دور میں کس طرح روشنی کا چراغ بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بات یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جنید بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اصل میں قربانی ہے کیا۔ تو قربانی کے لیے بہت آسان الفاظ میں تو یہی ہے نا کہ یہ قرب سے ہے۔ جی سبحان قربانی قرب کا ذریعہ ہے۔ جی تو اگر مجھے خدا سے قریب ہونا ہے تو خدا کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی کے لیے بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ قربانی یعنی گویا کہ فنا فی اللہ ہونا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو فدا کر دینا۔ یہ فدائیت ہی قربانی ہے۔ اگر ہم
اب قربانی کے لیے پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو قربانی تو بہت شروع سے چلی آ رہی ہے. کچھ لوگ قربانی دینے والے ہیں, کچھ قربانی لینے والے ہیں, کچھ قربانی نہ دینے والے ہیں. لوگ سوال کر دیتے ہیں اکثر, میں اس لیے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں نوجوان نسل کے لیے, کہ امام عالی مقام جو ہیں وہ کربلا گئے تو کربلا میں خواتین اور بچے کیوں ساتھ لے کے آئے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنے نبیوں نے, ان کی آل پاک نے ان کا ساتھ دیا, اس میں یہ دو خاص طور پہ جس کا ذکر ہو گیا, لیکن بہت سو نے ساتھ نہیں بھی دیا انبیاء کی اولادوں نے, وہ حضرت نوح کی اولاد وغیرہ وغیرہ, ادھر ہم نہیں جا رہے, ہم صرف اپنی بات تک رہیں. تو انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے پوری فیملی نے پھر اس کو سمجھیے گا, پوری فیملی نے جب قربانی دی تو ایک طرف خانہ کعبہ بھی بنتا ہے, تو خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم نے, اور حج کیا ہے ہمیں اور آپ کو سکھایا اور دیا. تو میں کہوں گا کہ اب حسین ابن علی, جس کربلا کی بات قربانی, تو امام عالی مقام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر نکلے ہیں کربلا کے لیے. وہ کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے تو اپنا حج قربان کر کے امت کے حج کو بچا رہے تھے. کعبے کی حفاظت, یعنی یوں کہیے کہ اب بیت اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا, بابا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا. اب حسین ابن علی کی جو قربانی ہے وہ لوگوں کے دلوں سے بھی بتوں کو نکال دے گی. یہ ہے قربانی کا نتیجہ جو ہوتا ہے جب آپ سے خدا قربانی مانگتا ہے, جیسے کہ ابھی جنید بھائی نے بہت اچھے طرح سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ قربانی ہی تو ہے. جب قربانی کمال کو پہنچتی ہے تو کربلا آباد ہوتی ہے. کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جنید بھائی, ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا, کربلا سے اس کا کیا تعلق, کیسے اس کو بیان کیا جائے؟ دیکھیے, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قول مبارک اس وقت مجھے بڑا چمکتا دمکتا ہوا اپنے گاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اچھا, اگر میں امام کی فلسفی کو چند مصروں میں پروں نا, تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو. ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو. طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار, باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار, ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار, انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار. جو ظلم سے نفرت نہ کرے آپ لئی ہیں, جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں. یہ اگر میں کرکس آف دی کربلا کہوں تو یہ مصریں ہیں بنیادی طور پر. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایکچولی, دیکھیے ابھی علامہ صاحب بہت خوبصورت حسین گفتگو کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے. میں اگر یہ کہوں کہ قربانیوں کا کلائمیکس اگر آپ کو دیکھنا ہے نا, قربانیوں کا کلائمیکس, تو جائیے پھر کربلا میں جا کر دیکھیں. قربانیوں کا اوج کمال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے. قربانیاں کس انداز سے اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اگر دیکھنا ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے. اگر آپ نے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ پر توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دامن سے وابستگی اگر دیکھنی ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہتھیار نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, بظاہر طاقت نہیں ہے. ویسے تو طاقت اتنی صاحب کہ اگر صرف ابرو کا اشارہ ہو جائے تو آسمان سے فرشتے اتر جائیں, طاقت کا عالم یہ ہے. لیکن بظاہر طاقت نہیں, بظاہر اسلحہ نہیں ہے. لیکن عالم کیا ہے کہ ظلم کے خلاف جس انداز سے آپ کھڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے, اور جس انداز سے آپ نے رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ طاقت عددی قوت کا نام نہیں ہے, یہ تو بظاہر طاقت ہے جو 20-22 ہزار 30 ہزار کا لشکر ہے. اصل طاقت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی طاقت ہے, ان پر تیقن کی طاقت ہے. تو امام نے یہ بتلایا کہ تم بظاہر تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو, بظاہر تمہارے پاس عددی طاقت نہ ہو, لیکن اس کے باوجود تم پر یہ فرض عین ہے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے بھی رہو, ڈٹے بھی رہو, اور اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرو. دیکھیں, بہت اگر تاریخ کے جھروکوں میں اس ملعون مسلم بن عقبہ کی اگر آپ جو گفتگو ہے اس کو اگر جانچنے کی اور اس کو پرکھنے کی کوشش کریں تو اس نے کیا کیا تھا. وہ جو وہاں پر مروان تھا, اس نے اسی بات کو تو ٹریگر کیا تھا نا کہ جانے مت دینا, اسی وقت بیعت کر لینا, کیونکہ یہ شیر ہے اور شیر کی اولاد ہے,
اور جب یہ دھاڑنے پر آئے گا تو تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بند کمرے میں بیعت کے لیے کیوں مطلب بار بار اصرار کرتے رہے؟ اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کروا کے وہ جو یزید کی فلسفی ہے اس کو امام کے ذریعے سے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ذریعے سے انڈورس کروا دیں. لیکن امام علی مقام امام انڈورس مہر سب کروا دیں. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. وہی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو امام علی مقام نے اس وقت یہ بتلایا کہ ہم تعداد میں بہت کم سہی، حکومت تمہاری ہے، سسٹم تمہارا ہے، اسلحہ تمہارا ہے، مشینری تمہاری ہے، عددی قوت تمہارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلسفی ہے، ان کے احکامات ہیں. اور میں وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل کیری کرتا ہوں. میں وہ ہوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا ٹائٹل کیری کرتا ہوں. میں وہ ہوں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سند دی ہے کہ دین پھر مجھ سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یزید جیسے ملعون کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لوں. یعنی امام نے یہ بتلا دیا کہ ظلم کتنی ہی شد و مت کے ساتھ ہو، کتنی ہی طاقت کے ساتھ ہو، اس کے سامنے کبھی سرنڈر نہ کرنا. اور آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ جس وقت آپ کربلا کے میدان میں بہت ہی تیزی کے ساتھ ذرا اوور ویو کیجئے اس میدان کا، اور آئیے ذرا اپنی اپنی عقیدتوں کو مجتمع کر کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو کیا تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جس وقت گفتگو ہو رہی تھی تو عمر ابن سعد نے، اس ملعون نے بار بار یہی تو کہا تھا. شمر کا پیغام آتا تھا، ابن زیاد کا پیغام آتا تھا، بیعت کر لے، بس بیعت کر لے اور کچھ نہیں، بیعت کر لے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت نہیں. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہ شب عاشور کا لکھتے ہیں صاحب کہ امام نے مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا اور وہ یہ کہہ کے بھیجا کہ جی مطلب ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دے، جملے بالکل ٹھیک ہیں لیکن اس کو غلط انداز سے بیان نہ کریں. امام کو مہلت کی ضرورت نہ تھی. ایکچولی امام نے مہلت دینے کا پیغام دیا تھا کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ ایک رات اور سوچ لو، شاید تمہیں ہدایت مل جائے اور جس دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا راستہ دکھا دے. ہاں ہمیں مہلت اس لیے چاہیے کہ ہم آج کی رات بھی اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکانا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو سجدوں کی لذت ہے جو میرے نانا جان کے سجدوں کی معراج میں مجھے نظر آتی ہے، اس معراج کی لذت کو آج کی رات بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم تمام تر تمہاری طاقتوں کے باوجود تم سے کمپرومائز نہیں کریں گے. ظلم کتنا ہی تمہارا بڑھ جائے آخر اسے ختم ہونا ہے. اور دیکھ لیجئے ہوا کیا کہ یزید نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ سب کچھ کر کے دکھا دیا. آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. اور امام علی مقام وہ ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج پوری کائنات، دنیا نہیں پوری کائنات پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین. بے شک بے شک، بہت خوبصورت. علامہ صاحب کیا ہر قربانی کا صلہ ملتا ہے چاہے وہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو؟ ابھی جنید بھائی کی بات سے تھوڑا سا اس بات کو بھی میں ملا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی. کہ دیکھیے کوئی بھی نیکی اول تو ضائع نہیں ہوتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نیکی ضائع ہو گئی. ہاں جی. جی نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر سمندر میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال. اس کا مطلب کیا ہے؟ کنویں کا تعلق زمین کے اندر پانی سے پوری لنک ہوتا ہے، دریا کا لنک سمندر سے ہوتا ہے. آپ اپنی نیکی، چھوٹی سی نیکی کو اس سمندر کے حوالے کر دیں، اب وہ قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا پانی. آپ ایک گلاس میں پانی رکھیے، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد کیا ہوگا؟ خشک ہو جائے گا. لیکن اس پانی کو اگر سمندر میں ڈال دیں کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو بس یہ چیز، یہ پہلی بات تو یہ کہ نیکی، جی ہاں نیکی کا اجر ہے. ہاں اب دنیا میں ہے آخرت میں ہے تو پھر وہ ربنا آتینا فی الدنیا کہہ دیا کرو، جو میرے رسول کے لیے دعا، کہ بہترین دعا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ایک مسلمان کو اور اگلی نسل کو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی نیکی کا آپ 2 انعام لیجئے، ایک دنیا میں بھی ایک آخرت میں بھی. اور یہی کربلا والوں نے یہی لیا نا.
نیکی کا آپ کو اس سے زیادہ پروف کیا چاہیے آپ کو؟ آپ پروف مانگتے ہیں نیکی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ وہ تو بیابان میں گئے تھے، وہ تو کربلا میں تھے، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں غذا نہیں تھی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہاں خواتین تھیں، وہاں نہ اسلحہ تھا، ابھی کیا کہہ رہے تھے، کچھ بھی نہ نطیق نہ تبر ہے، وہ ذکر الہی کے مسلح پہ سجا ہوا ہے، اللہ اکبر سبوح قدوس چلا آ رہا ہے۔ اللہ، یہ ایسے لوگ تو پھر وہ نیکی کہاں گئی؟ آج یزید کہاں ہے؟ پل بھر کی حکومت نہیں تھی اس کی، ہے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ تو یہ آج 1400 سال بعد آپ ذرا اربعین کو سوچیں، ابھی کربلا، ابھی اس وقت کربلا میں 2 کروڑ 3 کروڑ 2.5 کروڑ 4 کروڑ تک کی فیگر اس ایک مہینے سفر کے مہینے میں، یہ اربعین جو ہے، یہ اربعین کیا ہے؟ یہ اس وقت کربلا آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور چھوٹی سی کربلا ہے اور زیادہ مجمع ہے، لیکن کربلا میں جنت میں پھر نہ پوچھنا کہ جنت کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ آئیں گے، ہیں جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم ادھر چھوڑ دیجئے وعید کو، صرف وعدے کو لیجئے جنت کا جو مسلمان کے لیے ہے، جو مومن کے لیے ہے، جو کیا ہے قربانی دینے والوں کے لیے ہے، اور جو قربانی دیتے ہیں تو دنیا کی جنت کربلا آج ہر انواع و اقسام کی غذائیں، ابھی لوگ پیدل واک کر رہے ہیں 70 کلومیٹر نجف سے کربلا تک کے لیے، اور راستے میں دونوں طرف 70 کلومیٹر، یوں کہیے کہ دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہو 1 روپیہ نہ دیجئے، پیر دبوا لیجئے، خدمت لے لیجئے، نہا لیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آرام کیجئے، جو غذا آپ چاہیں وہ آپ کو چند قدم پر حاضر ملے گی۔ یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک سبیل کا ایک لمبا سلسلہ ہے، 24 گھنٹے ایک مہینے کروڑوں لوگوں کو کھلانا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو توفیق ملتی ہے لوگوں کو۔ تو جنت میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ تو دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیا، حسین کا گھر یہی جنت ہے نا، یہ جنت کے سردار ہیں نا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، جس کی بات ابھی کر رہے تھے، تو آخرت کے بھی سیدی ہے۔ انعام پوچھا آپ نے نیکی کا اجر پوچھا، تو میں تو صرف اجر بتا رہا ہوں، ابھی تو کربلا میں بیان ہی نہیں کر پایا، کیونکہ سوال ہی یہی ہے کہ کیا ہے اجر۔ تو دنیا میں اس وقت شاست، ابھی پڑھا نا، شاست حسین، صرف شاہ نہیں ہے، بادشاہ است حسین، جی چلیے بھئی حکومت بھی آ گئی آپ کی، اچھا دین است خواجہ اجمیر نگری، اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، آل رسول، وہ بھی آل رسول، جی جی الحمدللہ، اور دین است حسین، نہ پوچھنا اب کہ خواجہ اجمیر کا دین کیا ہے، خواجہ اجمیر نے کہا میرا دین حسین ہے۔ یہ کربلا ہے، کربلا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اگلی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اور صرف یہ نہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دیکھیے بچہ کس کی آغوش میں آتا ہے؟ ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ دین پناہ است، دین پناہ است۔ اب دین کے اندر حسین نہیں ہے، حسین میں دین ہے، کیوں؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، وہ رسول کی نسبت سے جو قیام ابھی بہت وضاحت سے ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا ہے، بس میں تو اسی کو صرف سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر حسین ابن علی کون ہیں؟ وہ ایک استعارہ حق کا، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب یہ رسول میرا آ گیا، حق آ گیا ہے، تو اب حسین اس حق کے مسند پر ہیں، اس لیے ان سے جو صدا آئے گی وہ حق کی آواز ہوگی، اور اس کے مد مقابل جو آئے گا وہ باطل کا استعارہ بن جاتا ہے جسے یزید کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ حسین ابن علی نے کیا سکھایا ہمیں؟ تو کربلا نے ایک پوائنٹ جس کی طرف جنید بھائی نے اشارہ کیا کہ مائٹ از رائٹ یا رائٹ از رائٹ، معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مائٹ از رائٹ، جہاں طاقت ہے، جہاں قوت ہے، جہاں جاؤ حشم ہے، جہاں پبلک ہے، جہاں رش ہے، وہاں کیا ہے؟ حق ہے۔ حسین نے کہا نہیں، مظلوم کربلا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں،
رائٹ از رائٹ، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، نیکی صحیح ہے، نیکی ہمیشہ رہے گی، برائی نے مٹنا ہے، آج نہیں کل آپ نے توبہ کرنا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اپنی اسٹیج میں کسی موقع پہ آ کے اپنی غلطیوں کا توبہ کرتا ہے، اور کرنا ضروری ہے، ضروری تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نہیں، پھر بھی انسان کو کبھی احساس ضرور ہوتا ہے۔ آپ بہن پہ کبھی ظلم کرتے ہیں، کبھی بھائی پہ کرتے ہیں، کبھی ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، عزیز اقارب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، احساس ضرور ہوتا ہے، اظہار کرے یا نہ کرے۔ یہی تو ہے نا کہ برائی کو ہمیشہ چھوڑتا ہے، مہلت مانگی یا مہلت دی نہیں، ہاں ہمارے آپ کے لیے مہلت دی، مہلت لی، خور بنانے کے لیے، ایک آدمی کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ 9 کی صبح اگر کیا ہے جنگ کا طبل بج جاتا ہے تو اب یقین ہے کہ ہم چاروں طرف سے نرغہ آدم میں کتنے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، 72 100 بہت زیادہ 150 سب پورے بلال خواتین بچے 150 200 آدمی، اور ادھر ہزاروں، موت یقینی ہے کہ پھر موت کے اگر یقین کے ساتھ جب عبادت ہو تو اس کا لطف اور ہوتا ہے، نہیں پھر دوسری اپنے اصحاب کو کہنے آج رات میں چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ کو جانا ہے نا، یہ میرے لیے آئے، یہ میرا سر لے جائیں گے، یہ مجھے قتل کریں گے، آپ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ صرف میری وجہ سے مارے جائیں گے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ لوگ نکل جائیں۔ اللہ اکبر، ان کے اصحاب کیا منزل ہے، تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ فرزند رسول، اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو صبح چھوڑیے، ہم ابھی اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیتے ہیں، یعنی یہ منزل۔ یا پھر حضرت ابراہیم نے جو قربانی لی حضرت اسماعیل سے، تو وہاں کیا کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے۔ یہ کہ پھر میں کہوں کہ نبی کا معصوم بیٹا، ابھی چھوٹے تھے لیکن ابھی نبوت کے منصب پر نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے۔ وہ پوچھ بھی رہے حضرت ابراہیم کہ بیٹا کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ، اپنا ارادہ بتا دو، میرے کو خواب آیا ہے، کیونکہ یہ 2 طرفہ معاملہ تھا، یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی لینی تھی اور حضرت اسماعیل نے قربانی دینی تھی، تو یہ چونکہ قتل کا مسئلہ تھا، 2 طرفہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ، انہوں نے کہا آپ کریے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے آپ۔ اللہ اکبر، بابا کر گزریے۔ یہی سوال امام علی مقام نے بچوں سے کیا کربلا میں، تو بس یہی سوال، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تو شہد سے زیادہ شیریں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جو حق والے ہوتے ہیں وہ نیکی سے کبھی نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، we'll be right back۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ہمیں ایک اور اسلامک اسکالر نے جوائن کیا ہے، آمنہ صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ الحمدللہ۔ آمنہ، آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ہم کربلا پہ آج بات کریں، چیلم پہ بات کریں، خواتین کا کردار۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں گی کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور جہاں موضوع امام علی مقام علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، آپ کی قربانیوں کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہو رہا تھا، وہاں میں یہ ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ خانوادہ مبارکہ کی جو خواتین تھیں ان کا کیا کردار رہا تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے آج کی خواتین کو۔ کہ دیکھیں، دین اسلام نے عورت کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے، اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ خانوادہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی خواتین ہیں، کہ اس قدر مصائب ہیں، پیاس کا عالم ہے، بھوک کی تنگی ہے، 3 دن سے کچھ کھانے پینے کو بچوں کو نہیں ملا ہے، وہاں ہر عمر کی خاتون ہمیں نظر آتی ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، نوبیاتہ بھی موجود ہیں، بڑی عمر کی خواتین بھی موجود ہیں، جوان شہزادوں کی والدہ بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا درس جو ہمیں ملا کہ وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اپنی پردے کی حفاظت کی، اور خواتین کو ہمت رکھنے کی جو ہے وہ تلقین کی۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ معرکہ کربلا گزر جانے کے بعد جب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں تھیں، اور آپ نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا،
اس وقت اگر محسوس کیا جائے تو دیکھیے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، بھائی چلے گئے ہیں، قافلہ اجڑ گیا ہے، بے یار و مددگار ہیں، وہ شہزادیاں کہ جن کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت مسلمان مردوں میں نہیں ہے، وہ یزید کے دربار میں موجود ہیں. اس وقت جو خطبہ دیا ہے وہ اس جاہ و جلال میں، اس انداز میں دیا ہے کہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ بازاروں میں تم کرتی ہو جو اپنی نمائش، اے بیبیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. خطبہ بھی دیا تھا تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. تو آپ انداز دیکھیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہ اس وقت اس کرب کی حالت میں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کیا مصائب گزرے تھے. اس وقت بھی جب آپ گفتگو فرماتی ہیں تو وہاں دربار میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو سنا تھا، آپ سے رغبت رکھی تھی، وہ سب یہ کہتے تھے کہ لہجہ ایسا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام جو ہے بیان فرما رہے ہیں. یہ ہمت، نمازوں کی پابندی کی ہمت، اپنی عصمت کو، اپنے پردے کو سنبھالے رکھنے کی ہمت، اللہ کی راہ میں اپنے شہزادوں کو جو پیش کر دینے کی ہمت، یہ عام خواتین کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خواتین ہی کر سکتی ہیں. اور ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگیاں تو بڑی آسان ہے، بڑی آسائشوں سے جو ہے وہ لبریز ہیں. تو ہم جب کبھی مشکل میں آ جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے سب سے پہلے یہ بات نکلتی ہے کہ ساری مشکلیں ہمارے ساتھ ہی ہونی ہیں. اگر ہمیں اپنے غم کو ہلکا کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی پریشانیوں سے لڑنا ہے، تو دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کیسے کیا. تو یقین جانیے مجھے اور آپ کو اپنا غم کوئی غم لگے گا ہی نہیں، کیونکہ غم حسین سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی غم نہیں ہے. اور اہلیان دل جب ایک دوسرے کو دعا دیتے تو وہ یہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. کیونکہ جب یہ غم دل میں آ جاتا ہے تو اپنی ساری زندگی کی جتنی مشکلات ہیں پھول لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی. تو خواتین کا جو کردار ہے وہ ہے صبر، ہمت اور اپنے عزت و عصمت کی حفاظت و پاک دامنی. تو اس پر ہمیں بھی ظاہر ہے کیونکہ دنیا میں جب عورت پیدا کی جاتی ہے تو اس کو جب جیسے جیسے وہ مراحل سے گزرتی ہے پردہ فرض کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں آج کل کی دور کو جو ہے وہ اپنا پردہ کرنا خاتون کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل نہیں لگے گا اگر ہم آل محمد سلام اللہ علیہ کی خواتین کو دیکھیں گے اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. جنید بھائی، آج اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانی کرتے ہیں یا کوئی بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں چیز، تو اپنے پرسنل فائدے کو اور اس میں فرق کیسے پہچانیں کہ وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے جی، کہ اس فرق کو کیسے پہچانیں. یہ فرق ایکچولی آپ کے اندر ایک، میں عموماً کہتا ہوں آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ناک کرتا ہے، ٹک 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 کر کے کہتا ہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے یہ تو بیسکلی اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اور پھر جب آپ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی اندر کا مفتی کہتا ہے کہ ہاں اب تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. یہ اندر آپ کے ایک بیٹھا ہوا مفتی جو ہے نا، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں. ریاکار کا انجام تو بہت برا ہے نا. دیکھیں، ایک ورڈ ہے سیلفشنس، ایک ورڈ ہے سیلف لیسنس. سیلفشنس کہتے ہیں خود غرضی کو، اور سیلف لیسنس کہتے ہیں بے غرضی کو. ٹھیک ہے، آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اٹھا لیجئے، وہ سیلف لیس تھے، وہ سیلفش نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ آ جائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہت تیزی کے ساتھ، بہت رینڈملی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک مبارک قدم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی جیتی جاگتی تصویر تھا. اور پھر آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اٹھا لیجئے، تو کبار صحابہ میں آپ کو نظر آتی ہے یہ بات، بلکہ عموماً تمام ہی صحابہ میں یہ بات آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کا، چونکہ اللہ ان سے راضی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ سے راضی کس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو عمل کیا، جو قربانیاں دیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دیں. اور پھر بہت تیزی کے ساتھ آپ کربلا کے میدان میں آ جائیے. آپ دیکھیے صاحب، میں تو، آپ یقین مانیے، کربلا کو میں کیا نام دوں میری سمجھ نہیں آتا. میں کربلا کو اس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہوں تو غلط نہ ہوگا. اس یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی فیکلٹیز رکھی ہوئی ہیں صاحب، ایسی ایسی فیکلٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ ہر فیکلٹی اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے. ایک ذرا جائیے تو صحیح، دروازہ تو کھولیں اس یونیورسٹی کا، اور ایڈمیشن فارم تو لیں، اس کو فل تو کریں، اور اس میں داخلہ تو لیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے نا، اس جگہ کا نام ہے کربلا. وفا جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتی ہے،
اس میدان کا نام ہے کربلا. شجاعت جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتی ہے اس میدان کا نام ہے کربلا. سخاوت عجیب سی بات ہے. دیکھیں آپ کہ جو پانی بند کرنے والے تھے ان کو میرے امام نے پانی پلایا, نہ صرف ان کو پلایا, ان کے گھوڑوں کے سموں تک کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا. تو سخاوت جو اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے اس میدان کا نام ہے کربلا. وفاداری جس میدان پہ ناز کرتی ہے وہ میدان ہے کربلا. رشتوں کو نبھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے, رشتوں میں کیسا ربط ہونا چاہیے, کیسا ضبط ہونا چاہیے, کیسی محبت ہونی چاہیے, اس محبت کی چاشنی جو اوج کمال پہ نظر آتی ہے اس کمال کا نام ہے میدان کربلا. رشتوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا اور لٹانے کے بعد بھی کوئی شکوہ نہ کرنا, بلکہ یہ کہنا صاحب کہ ہم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا امام کا, وہ جو سوچ ہے اس سوچ کا اوج کمال ہمیں نظر آتا ہے میدان کربلا میں. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسانی اقدار کے اعلیٰ ترین اوصاف کو آپ مرقع کیجئے, مرصع کیجئے اور اس کو انتہائی معطر کیجئے, معمبر کیجئے, منور کیجئے, پھر اس کو آپ لے کے جائیے صاحب کائنات کی مختلف خطوں کے اندر, وہ پورا کا پورا وجود جو ہے آپ کو کربلا کے اندر ڈھلا ہوا نظر آئے گا. یعنی کربلا جو ہے وہ انسانی اقدار کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور کربلا نے یہ بتلایا ہے کہ آپ کو سیلفشنس سے نکل کر سیلف لیسنس کی طرف جانا پڑے گا. یعنی آپ کی غرض نہیں ہونی چاہیے, آپ کی غرض اللہ کی غرض ہونی چاہیے. آپ کی تما نہیں ہونی چاہیے, آپ کی خواہش اللہ کی خواہش ہونی چاہیے. آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونی چاہیے. یعنی کربلا نے بنیادی طور پر یہ منشور دے دیا کہ رشتوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, وفاداری کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا, امام عالی مقام کی طرف سے حق کا جو پرچم بلند ہوا اس پرچم کے سائے تلے کھڑے ہو کر اعلاء کلمات الحق کو بلند کرنا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سب کچھ قربان کر دینا. کسی تما, کسی حکومت, دیکھیں نا علی اکبر علیہ السلام کو یہی تو پیغام آیا تھا نا, یہی تو پیغام آیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیل دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو مجھے کیا ڈیل دے گا, میں نے تو جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہاں نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے, وہاں تو صرف اپنے آپ کو قربان کرنے والی بات ہے. تو آپ نے نہ ڈھیل لی نہ ڈیل لی, آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو ایکچولی آپ نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں پھر ان کے دلوں میں دنیا کی ستائش نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ آخرت پہ اللہ سے اس کی جزا چاہتے ہیں. اور یقیناً وہ جزا ہے کہ جس میں مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کل بروز محشر یہ جو کربلا والے ہوں گے نا صاحب, یہ یوں کہیے کہ جیسے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں, ایسے محشر کے روز جو ہیں یہ ستاروں کی طرح, یہ 72 نفوس قدسیہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے. جس طرح سے ایک شہید جو ہے وہ اپنی یوں کہیے کہ اپنا گردن پر اپنی تلوار کو حمائل کر کے اس طرح سے آئے گا کہ خون اس سے ٹپک رہا ہوگا اور وہ چڑھ دوڑے گا جنت کے دروازے کی طرف. مجھے لگتا ہے کہ وہ شہید بھی فیضان لے رہا ہوگا شہیدان کربلا سے بنیادی طور پر. کیا بات ہے, بالکل. علامہ صاحب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے کہ پبلسٹی جو کرنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے, جس نے کہا اب یہ ایک پبلسٹی بھی سٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہم کسی کو دکھا کے کریں. دیکھیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, اور جب تک جذبہ قربانی وہ قرب کے ساتھ نہ ہو جڑی ہوئی, جس سے آغاز کیا تھا آپ نے, تو اس وقت تک کیا ہے ہمیشہ دکھاوا آئے گا. آپ آج بھی دیکھ لیجئے, ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے وہ ایک کیا ہے, حضرت اسماعیل کی قربانی دی اور خدا بند عالم نے وہاں پر کیا ہے ایک ذبیحہ کو لا دیا. اچھا, اور پھر اس قربانی کو اٹھا کے فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ایک اور بڑی قربانی کی طرف اس قربانی کو منتقل کر دیا ہے. اب یہ میرے رحمت للعالمین کی اولاد سے ہم کون سی قربانی چاہیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز کو قائم کرو اور نری کھری قربانی دینی ہے. یعنی ایسی قربانی جس کو نہر کہتے ہیں, اونٹ کو کھڑے کھڑے مارا جاتا ہے, وہ والی قربانی خدا نے مانگی ہے. یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو خدا بند عالم نے یہ کوثر کی نعمت اپنے حبیب کو دی, تو اس کا شکریہ کیا مانگا ہے؟ فَصَلِّ, فا یہ نتیجہ ہوتی ہے,
کہ بس اس کے نتیجے میں آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک قیام نماز اور دوسرا نری کھری قربانی. تو نری قربانی، نحر والی قربانی، تو وہ قربانی کربلا میں منتقل ہوئی. اور جس چیز کی طرف آپ نے کہا کہ دکھاوا، تو یاد رکھیے گا یزید کی طرف دکھاوا تھا، حسین کی طرف کیا ہے؟ اقدار تھی. یعنی جب ہم حکومت اور اقتدار کے لیے کام کریں گے تو دکھاوا آئے گا، اور جب اقدار کے لیے آپ کام کریں گی تو ہمیشہ خلوص آئے گا، وہاں دکھاوا نہیں ہوگا. تو یہ اقدار کے لیے حسین ابن علی نے اور کربلا والوں نے ہمیں کیا گفٹ دیا، کیا تحفہ دیا ہے؟ کہ دیکھو اقتدار کے لیے مت زندہ رہنا، اقدار کے لیے زندہ رہنا. اور اقدار کے لیے زندگی اگر موت بھی ہے تو وہی زندگی ہے جب اقدار کے لیے انسان قدم بڑھاتا ہے. وہ سبیل خدا، جس راستے کی ہمیں اور آپ کے صراط مستقیم کہیے یا راہ خدا کہیے، یہ راہ خدا پہ جب قدم بڑھاؤ تو خلوص کے ساتھ بڑھاؤ، اور جب خلوص کے ساتھ بڑھاؤ گے تو وہ امر ہو جائے گا. لیکن خلوص میں اگر دکھاوا آ جائے تو خدا تو اگر 1% بھی 100 میں سے 1% میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، اگر کسی اور مقصد کے لیے 1% بھی بیٹھا ہوں نا تو پھر وہاں میں طلبگار نہ ہوں. اگر میں نماز اپنے ماں باپ کے خوف سے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں جا کر کے کہ لوگ کہیں گے کتنے متقی اور پرہیزگار مولانا ہیں یا جو بھی ہے انسان ہے، تو کیا ہے خدا وند عالم آخرت میں وہ نماز ہمیں واپس دے دے گا. شرک اصغر فرمایا. جی بالکل واضح ہے. یعنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو خالص والی رکھ دو، ہاں مگر خلوص کی ہو اگر. تو آپ نے ایک مکھی کو ایک قطرے کے بھی کتنا پانی، ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتی ہے مکھی پانی. اگر اس کے لیے آپ نے اپنے قلم میں جنبش نہیں کی اور اس مکھی کو اڑایا نہیں کہ یہ پیاسی ہے یہ پانی پی لے تو آپ کو جنت مل جاتی ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ تو یہ کون لوگ ہیں؟ آل رسول کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ آل رسول نے یہ سکھایا کہ اقدار کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں. اقدار، معاشرے کے اقدار کو بلند کرو، اقتدار کے بھوکے مت ہو جاؤ. جب تک ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ اقدار کیا ہے اور اقتدار کیا ہے، تو وہ چیز، یہ جو جنگ بھی تھی کہتے ہیں جنگ تھی، نہیں جنگ نہیں تھی. یہاں جنگ نہیں تھی، یہاں پر ظالم کی مظلوم پر کیا ہے؟ حد تھی. یہ مظلومیت کیوں؟ حسین ابن علی کیا کہتے؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، جس کو شروع میں کہا اخرجت للناس خیر امت. یہ حسین ابن علی پوری امت کی ذمہ داری لے کر کے نکلے تھے. کس کے لیے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. تو جب ہم چلیں گے خلوص سے تو پھر کیا ہے نتیجہ؟ آج کل تو معذرت کے ساتھ ساری عبادتیں بھی خلوص کے لیے نہیں فلوس کے لیے رہ گئی ہیں. تو فلوس چھوڑ دیجئے، خلوص کی طرف آ جائیے، خود بخود اقدار بھی بن جائے گے اور خدا کی کیا ہے قرب حاصل ہو جائے گا. اسی کا نام قربانی ہے کہ دنیا کو قربان کیجئے، آخرت کو آباد کیجئے. بے شک. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back. ویلکم بیک. اور ہم آج بات کر رہے ہیں چیلم پہ. جیسے بہت خوبصورت سے جنید بھائی نے، علامہ صاحب نے ایکسپلین کیا، نیت جو ہے اپنی ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں اگر ہم قربانی دینے لگے ہیں. اور ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ قربانی بہت قیمتی قربانی ہے اور یہ نہیں دے سکتے. تو اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنے آپ کو ٹرین کیسے کریں؟ دیکھیں نیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. آپ نے نیت کر لی تو نیت ہی پہلے بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے، عمل بعد میں قبول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں نیت کو ہی خالص رکھنا ہے. ہم نیت کو خالص کیسے رکھیں؟ جیسے علامہ صاحب آپ بڑی تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں جو یہ دکھاوا ہم کرتے ہیں، جو ظاہری لوگوں میں دکھانے کی، اور ہم بڑے آرام سے اس کو جو ہے وہ کور بھی کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں میں پرچار اس بات کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے رغبت حاصل کریں.
اس وجہ سے ہم دکھا رہے ہیں، جبکہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں. اور درس جب ہم شریعت کا درس لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس انداز سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی ڈیل اللہ رب العزت سے ہے ہماری، اس میں کوئی دنیا شامل نہیں ہے. تو ہمیں کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں. اب نیت خالص کیسے کریں؟ نیت خالص آپ کی تب ہوگی جب آپ کی لو اللہ سے جڑی ہوگی اور آپ کی یہ کوشش ہوگی، آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میں جو عمل اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا جو چیز پیش کر رہی ہوں، وہ اللہ اسے قبول کر لے، وہ رب اسے قبول کر لے. پھر آپ کیا چاہیں گے؟ جب آپ کو یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا دیا ہوا ہدیہ، میری دی ہوئی قربانی قبول کر لے، تو اس کو آپ احسن سے احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ اعمال کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کسی عام بارگاہ میں نہیں دے رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا. تو اگر بندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھنی ہے تو ہمیں ان دونوں قربانیوں کو دیکھنا ہوگا. کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذبیحہ عطا کر دیتا ہے. جبکہ امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا جائے تو جس طرح نہر کے لفظ کا استعمال کیا گیا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جو ہے وہ قبول کر لی. اب اس کو اگر سمجھا جائے ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے، اور جس طرح کے شاعر بھی کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ بندگی کی ابتدا کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں، اور بندگی کی انتہا کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں. اس کو عام لفظوں میں یوں بیان کروں گی، جب ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3-4 سال کا، جب ہم اس کے لیے کوئی کینڈی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو جب ہم اس کو دے دیتے ہیں تو ایک دفعہ ہم اسے ضرور کہتے ہیں بیٹا آپ یہ شیئر کرو گے مجھ سے. اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے بچے کی تو بچہ شیئر کر دے گا، یہ سوچ کر کہ بابا یا مما لے کر آئی ہیں تو اگر میں یہ کینڈی ان کو دے دوں تو ہو سکتا ہے کل کو پیکٹ مل جائے، یہ سوچ کر کیونکہ محبت مجھے دے رہے تو مجھے میں ان کو یہ دے دیتا ہوں. لیکن اگر بچہ آپ کو شیئر کرنے میں ہچکچائے، گھبرائے، سوچے تو آپ یہ سوچتے ہیں ابھی اس کی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، ابھی اس کو ہم نے اور تربیت دینی ہے. تو یہی ان دو قربانیوں کا ہے کہ اگر ابتدا دیکھنی ہے بندگی کی تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے صاحبزادے کو دینے لگے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبیحہ عطا کر دیا. اور انتہا دیکھنی ہے قربانی کی، اور جو کمال دیکھنی ہے، وہ جو نیت کا خالص ہونا آپ نے پوچھا ہے وہ دیکھنی ہے، تو امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کہ نہ دل گھبرایا نہ ہاتھ کانپے، جو بھی آپ کے پاس موجود تھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا. تو نیت خالص اسی انداز میں ہوتی ہے. جنید صاحب، اگر قربانی کی ہم بات کرتے ہیں تو قربانی کے بغیر کسی بھی قوم کی ترقی ممکن ہے؟ ناممکن ہے. ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عروج دینا چاہتا ہے تو ان کو امتحانات سے گزارتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور قوم وہی ترقی کرتی ہے جو قربانیاں دیتی ہے. اس سے قبل کہ میں اس سوال کی طرف آؤں، جو بات بہن فرما رہی تھیں وہ تھوڑا سا اور میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ جو نیتوں کی بات ہے نا، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، بہت کامن حدیث ہے، ابھی ذکر ہوا کہ عمل کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور کافر کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جب کوئی کام کرتا ہے تو عمل تو بہت بعد میں ہے، وہ عمل سے پہلے جو اس کے دل میں ایک اپچ ہوتی ہے نا، ایک اپچ ہوتی ہے، ایک سوچ اٹھتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یا اللہ تو اس کو ریاکاری سے پاک رکھنا، کیونکہ ریاکاری کو سرکار علیہ السلام نے شرک اصغر فرمایا، دجال سے بڑا فتنہ فرمایا. یعنی آپ سوچئے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اس لیے وہ سجدے طویل کرے. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین فعل ہے، بہت چھوٹی سی بات اور بہت کامن بات ہے ہمارے یہاں. یعنی جتلا کے دینا، جتلا کے لینا، جتلا کے جو ہے وہ نمازیں ادا کرنا، اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا، اپنے آپ کو بہت بڑا کہلوانا، سوشا کرنا، یا اپنی پرہیزگاری کے جو ہے ڈنکے بجوانا، یہ بہت کامن بات ہے. اب اس کی ایک حدیث پاک سن لیجئے، پھر آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف. یعنی اس حدیث کا جب میں مفہوم پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے میری روح کانپ جاتی ہے کہ آپ سوچئے محشر کا منظر نامہ ہے، 3 مختلف کیٹیگریز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں. پہلی کیٹیگری میں کون لوگ ہیں؟ وہ جو کہ قاری قرآن ہیں یا عالم دین ہیں. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے،
گفتگو ہو رہی ہے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ انہیں جہنم رسید کر دیا جائے، یعنی قاری قرآن کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا اللہ میں نے تیرا قرآن سیکھا، اس کو پڑھا، اس کو سناتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن میں جہنم رسید۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا کہ تم مجھے راضی کرے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے عالم کہیں، تیری ثنا کریں، تیری توصیف کریں، راندِ درگاہ کر دیا جائے۔ آرڈر، کلیئر آرڈر، راندِ درگاہ کر دیا جائے۔ دوسرا شخص آئے گا، سخی ہوگا، بہت چیریٹی کرتا ہوگا، بہت چیریٹی کرتا ہوگا صاحب، بہت چیریٹی کرتا ہوگا۔ اللہ آرڈر کرے گا فرشتوں کو، اسے بھی راندِ درگاہ کر دیا جائے۔ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں مال خرچ کیا، اب ذرا ازیوم کیجئے، مطلب اس کو آپ آج کے دور میں پھیلاتے چلے جائیے کہ میں نے لنگر خانے چلائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے اللہ فرمائے گا تو نے جو کچھ بھی کیا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو جن سے تو چاہتا تھا ان سے لے، اسے راندِ درگاہ کر دیا جائے، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا، میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تیسرا شخص، اس سے زیادہ خطرناک بات جس کو پڑھ کے یقین مانی روح ہل جاتی ہے، یعنی مال تو آپ نے دے دیا نا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی عمل کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی جان انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، یہ کلائمیکس ہے انسان کا نا، یعنی انسان اپنی جان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ شہید آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، شہید، جسٹ امیجن، اللہ فرمائے گا اسے بھی راندِ درگاہ کر دیا جائے، جہنم رسید کر دیا جائے۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، میں نے جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شجاع کہیں، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ آرڈر ہوگا اسے بھی راندِ درگاہ کر دیا جائے، وہ بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب یہ تین کیٹیگریز ہیں، مجھے بتائیے کہ ایک طرف قاری ہے، ایک طرف سخی ہے، ایک طرف شہید ہے، رہ کیا گیا؟ میں اور آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس میں ذرا سا بھی، کیونکہ یہ کہ تاریک رات میں سیاہ پہاڑی پر سیاہ چونٹی کی طرح یہ جو ریاکاری جو ہے نا آپ کے دلوں میں آتی ہے، اگر ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا توبہ، تو ذہن میں رکھیے، اس کے بارے میں بھی سن لیجئے، کل بروز محشر اللہ فرمائے گا کہ جن کے لیے تو کرتا تھا اب ان سے جا کر اس کا ثمر لے، ان سے جا کر اس کی جو ہے وہ تو اپنا پروفٹ لے یا اس کا فائدہ لے، جو کچھ بھی اس کا ریٹرن لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دیکھیں اب دوسری بات کی طرف آ جائیے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ قومیں اس وقت تک قومیں نہیں بنتی ہیں جب تک کہ وہ قربانی نہ دیں، اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بدرجہ اولا بتا دیا۔ ایک جملہ حضرت نے فرمایا تھا نا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر آپ نے اٹھایا، دین محمدی کو آپ نے مدینہ پاک چھوڑا، وہ مدینہ پاک جس میں آپ کی پیدائش ہے، وہ مدینہ پاک جس کی گلیوں میں آپ چلا پھرا کرتے تھے، وہ مدینہ پاک جہاں پر آپ کی امی جان کا روضہ مبارک، وہ مدینہ پاک جہاں پر امام حسن پاک علیہ السلام، وہ مدینہ پاک جہاں پر آپ کے نانا جان کا روضہ مبارک، اس مدینہ پاک کو آپ نے چھوڑا، وہ مدینہ جو نانا کا مدینہ نانا کا ہے جی۔ پھر اس کے بعد مکہ پاک گئے، وہ مکہ پاک جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اے مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں نہیں رہنے دی، اس مکہ پاک کو چھوڑا، کربلا جانا پڑا۔ یہاں سے ہم کنٹینیو کر لیں، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک لیں گے اور واپس آئیں گے۔ جی جنید بھائی، وہ مدینہ پاک جو آپ کا مدینہ پاک تھا آپ نے چھوڑا، وہ مکہ پاک جو آپ کا مکہ پاک تھا وہ آپ نے چھوڑا، اور اس کے بعد آپ نے ایک طویل سفر کیا اور آپ میدان کرب و بلا میں پہنچے۔ کن کے ساتھ پہنچے؟ وہ چارلس ڈکسن نے کہا تھا نا کہ اگر یہ جنگ تھی تو پھر اس میں عورتیں کیوں تھیں، اس میں بچے کیوں تھے بھائی؟ سب کچھ اپنے خانوادے کو لے کے، اپنے اہل و عیال کو لے کے، اپنے اصحاب کو لے کے، اپنے اہل بیت کو لے کے آپ کربلا میں پہنچے۔ یہاں آ کے بات سمجھ آ جاتی ہے صاحب کہ دین کو ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی کہ دین بنیادی طور پر اپنا ایک جملہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کا میں نظر کر دیتا ہوں، مجھے بڑا پسند آتا ہے وہ جملہ، اور ان کا جملہ انہی کی مطلب جو ہے وہ اپنا ریفرنس کے ساتھ جانا چاہیے کہ دین نے اپنا جو ہے بلڈ گروپ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اس پوری کائنات میں اپنا بلڈ گروپ کہیں بھی نہیں ملا، آخر میں وہ بلڈ گروپ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہی نورانی بلڈ گروپ تھا جس کی ضرورت اس دین کو تھی۔ تو قربانی دے کر امام نے یہ بتایا کہ قوم اس وقت بنتی ہے کہ جب اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹا دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا جاتا ہے، تب جا کر قوم جو ہے کھڑی ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں، جیسے آج
ڈو مور کی بات ہوتی ہے تو یزید نے بھی تو ڈو مور ہی کہا تھا نا, یزید نے بھی تو ڈو مور ہی کہا تھا. پہلی نقب جو لگائی تھی وہ یزید نے تو لگائی تھی, بلکہ یوں کہیے کہ آج جو سو کال جو مائی باڈی مائی چوائس کا مطلب جو نعرے لگتے ہیں, یزید نے یہ کہا تھا نا اس وقت. یزید کا تو یہ نعرہ, یہ بیسیکلی یزید کا نعرہ تھا کہ میرا دین میری مرضی ہے. امام نے یہ بتایا کہ تمہارا دین تمہاری مرضی نہیں ہے, تمہارا دین جو ہے وہ تمہاری مرضی ہو ہی نہیں سکتا. تمہارا دین ہو یا میرا دین ہو, دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے بس. یہ امام نے بتایا کہ قربانی دے کر ہی دین کو بچایا جا سکتا ہے, اور قربانی دے کر ہی ملت کو بنایا جا سکتا ہے, اور قربانی دے کر ہی قوم کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. کہ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اگر کوئی نظریہ ہے تو وہ حسینی نظریہ ہے. یعنی ایک طرف یزیدیت ہے, ایک طرف حسینیت ہے. حسینیت نے بتا دیا کہ حسینیت اس انداز سے جنم لیتی ہے. بالکل. علامہ صاحب, اہل بیت کی قربانی کے آج کے دور میں کیسے روشنی, کس طرح روشنی کا چراغ بنتی ہے؟ دیکھیے آج کے دور میں تو اگر بہت آسان کر دیں تو میں یہ کہوں گا کہ فلسطین کو دیکھ لیجئے. بالکل. آج بھی وہاں بھوک ہے, پیاس ہے, افلاس ہے, گھر توڑ دیے گئے, جلا دیے گئے, آگ برسائی جا رہی ہے تو جلتا ہی ہے نا اس سے. اب غزہ نہیں رہا تو دیکھنے کے لیے تو دیکھ لیجئے آپ. اور علامہ اقبال نے کہا بھی نا کہ اگر سوئی جو ہے یا کانٹا جو ہے وہ کابل میں چبھے تو ہند کے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے. آج ہم کہاں ہیں, ہم کب تک مسلمان نہیں ہوں گے؟ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی تک صرف نام کے مسلمان ہیں, زبان کے مسلمان ہیں, قلب ہمارا مسلمان نہیں ہے. جب تک ہم دل سے اسلام کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک اس مشکل میں رہیں گے. اچھا, اب بات یہاں پہ یہ بھی آئی تھی کہ قوم کی تعمیر, تو قوم کی تعمیر کے لیے بہت آسان سی بات قرآن میں خداوند عالم نے بتا دیا نا کہ دیکھو جب تک قوم خود, ریا تو چھوڑ دیجئے, خود قوم اگر اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرے گی خدا تبدیل نہیں کرے گا. آپ کو زبردستی خدا جو ہے انسان نہیں بنائے گا, وہ تو پھر بل از اللہ کی منزل ہے کہ یہ تو انعام ہے اور اس سے بھی پستر ہے. انسان بھی جس کو اشرف مخلوق بنایا خداوند عالم نے, اسی کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو جانور سے بدتر ہے وہ انسان کہ جس کے اندر انسانیت نہ ہو. تو انسانیت کے لیے اسلام کائے کے لیے آیا. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو کس انسان کے اندر زبردستی پہنچائیں, سمجھ گئے؟ نہیں, ایسا اقدار پیدا کرو جو حسین ابن علی نے کربلا میں کیا کہ اندر سے ایک, جو کہہ رہے تھے نا کہ اندر ایک مولوی صاحب بیٹھے, میں کہوں گا مولوی صاحب نہیں بیٹھے, عقل بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. سب سے بڑی عدالت آپ کی اپنی عقل ہے جو فیصلہ کر دیتی ہے. خدا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, خدا تو آپ کی عقل سے پوچھ کے فیصلہ کر دے گا, بتاؤ اس کو کیا ہے, تم نے سمجھایا تھا, کہاں سمجھایا تھا, تم نے روکا تھا, ہاں روکا تھا, نہیں روکا تھا, نہیں روکا تھا, تو پھر میں کیا کروں, میں نے تو بتا دیا. تو تمہاری عقل تمہارے اپنے اندر, یہ رسول باطنی بھی کہلاتا ہے. عقل جو ہے وہ کمال اشرف مخلوق خدا نے کس چیز کو بنایا, کس بنیاد پر انسان کو بنایا, یہ عقل کی بنیاد پر. تو فیصلہ وہ ہو رہا تھا. تو قوم کی تعمیر عقل پہ ہوتی ہے. اگر عقل سے ہم ماورہ ہو جائیں تو, اور جو حکم بہ العقل حکم بہ الشر, ایک چیز انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی کہ کیا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل, اس کے دوسرا بھی ہے نیت الکافر شر من عمل. دیکھیے یہ آج اگر فیصلہ کر لیں, کیا کیا بہانے بنا کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور ہم لوگ ابھی تک وقت مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں کہ کسی طرح سپتمبر میں ہم روکیں گے اس کو, اکتوبر میں روکیں گے. ہیں یہ بھی میں تو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج کیوں نہیں فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے ظالم ظالم ہے, مظلوم مظلوم ہے, آپ ہر جگہ کے لیے. لیکن بات پھر وہی ہے, یہی چیز اگر ہم سمجھ لیں تو وہ نیت المومن جو ہے, اسی طریقے سے انما الاعمال بالنیات, یہ تمہاری نیکیوں کا, تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. اچھا, اب یہ نیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی پرواز ہے, اس کے اوپر آپ اپنی جتنی عبادتوں کو رکھیں گے, اگر نیت خالص ہوگی
تو عبادت آپ کو پل صراط بھی کراس کرائے گی. اور اگر نیت ہی آپ کی پھر مومن نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ شر من اعمال واجب ہوتی ہے. وہ معاشرہ آج جو ہمیں تربیت کے لیے. اور پھر میں کہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی تو میں بس اتنا کہوں گا کہ کربلا نانا کے دین کی کیا ہے؟ محافظت کی ضمانت ہے اور نانا کے دین کی حفاظت ہے. تو وہاں کربلا کی حفاظت یعنی امام عالی مقام نے کیا ہے؟ کربلا سجائی ہے، کربلا بنائی ہے. اور کیا ہے؟ پوری کربلا کو خواتین لے کے اب وہاں سے نکلے. جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی را حسین دیگری زینب. یہ کیا ہے؟ ایک دیکھیے کیا کمال ہے، بیلنس دیکھیے آپ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ خواتین و مرد، نہیں، کربلا ادھوری رہ جائے گی اگر خواتین کو آپ کیا ہے مائنس کر دیں کربلا سے. پورا دین ابائے امام عالی مقام نے سمیٹ لیا اپنے دامن ابا میں دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی حفاظت کی. اور کربلا کو ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ اور مخدرات عصمت و طہارت کیا ہے انہوں نے اپنی چادروں میں کربلا کو سمیٹ لیا ہے. آج تک یہ کربلا ہم تک پہنچی ہے کس کے ذریعے سے؟ خواتین کے ذریعے سے. تو یہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ورنہ بیابان میں ہو جاتا. بس صرف اتنی سی بات یاد رہے کہ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو انسان بنایا جائے. جب تک ہم اس مقصد پہ ہیں رب بھی راضی ہے اور کیا ہے رسول بھی راضی ہے اور آل پاک بھی راضی ہے. بے شک بے شک. آمنہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم ینگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو، آج کل کے دور میں یوتھ کو اس پوری ہسٹری سے کنیکٹ رکھنا ایک بھی چیلنج ہے. جی بالکل. آپ دیکھتی ہیں لڑکیوں میں، بچوں میں یہ چیلنج اب مشکل ہے یا کنیکٹڈ ہیں؟ بالکل. اب جس طرح ہماری تعلیم و تربیت کا معیار تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اب تو پھر بھی یہ ہے کہ ہم اس سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں. پچھلے جو کہہ لیجیے جنریشن ہماری گزری نا، ان کو اس بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے جو ہماری آپ کی جنریشن ہے. ہمیں پوچھنا پڑتا ہے ہر سال کہ واقعہ کربلا سنا دیجئے، بتا دیجئے کب سے کب تک کا یہ سفر تھا، کیا تھا، خواتین کا کردار کیا تھا. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ہمیں اب ایک کلک پہ موجود ہے، تو اب ہم زیادہ، اب آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ اس سے کنیکٹ کر پائیں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں نے بہت عرصے بعد، بہت اپنی زندگی کے سال گزارنے کے بعد یہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی ہے یا ہسٹری جاننا شروع کی ہے کہ واقعہ کربلا ہوا کیا تھا. اب آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو بحیثیت امامہ یہ کہوں گی، ہم اپنے بچوں کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیمات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو اپنے گھر میں اپنے ریگولر روٹین میں لے کر آئیے. بچوں کو بتائیے، نماز کی پابندی کی توفیق بچوں کو دلائیے، بچیوں میں پردے کی پابندی کا جو ہے وہ اہتمام کیجیے، صبر اور استقامت کی جو ہے وہ بیج بچوں کے دلوں میں بوئیے کہ بیٹا صبر کرنا ہے، ہر چیز حاصل نہیں کر لینی ہے. ٹالرنس سب سے زیادہ ٹالرنس آپ نے کرنی ہے. ان تمام جب فرمودات پر ہم عمل کریں گے، جب ان تمام خصوصیات پر بچوں کو لانے کی کوشش کریں گے تو یقینی سی بات ہے وہ پوچھیں گے اب ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں کا یہی کردار رہا ہے، ہمارے بڑوں نے یہی تعلیمات و تربیت دی ہیں. ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے بچوں میں، بانٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، شیئرنگ کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ تمام خصوصیات جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی پھر اپنی شریعت سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے اسلاف سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے. بالکل. اور ان واقعات کا احترام کرنا، ان واقعات کا احترام کرنا، جو ہسٹری ہے اس کو سمجھنا اور اس کو جو بھی انداز میں سیلیبریٹ کرنا، اس یاد کو تازہ کرنا، اس قسم کی محافل کا انعقاد اپنے گھروں میں کرنا، یہ ضرور کرنا چاہیے. اس پہ مزید میں چاہوں گی ہمارے دوسرے اسکالرز بھی اس پہ بات کریں اور جنید بھائی بھی بات کریں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جی میں چاہوں گی کہ وہی سوال کہ جیسے انہوں نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا کہ یوتھ میں اس وقت یہ ہسٹری یا ان تعلیمات کو یا ان واقعات کی امپورٹنس ہم کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ،
مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا. یہ جو ٹرانسمیشن آف کریکٹر یا ٹرانسمیشن آف ہسٹری کا معاملہ ہے نا, اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بہت دیانتداری کی ضرورت ہوتی ہے. ایک عمارت ہے نا, اس کی پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر اس کی تعمیر کی جاتی ہے, پھر اس کی تکمیل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بنیاد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی, تعمیر صحابہ نے کی, اور تکمیل کربلا نے دیکھی. جی میں غلط تو نہیں ہوں سر؟ یہ عمارت جو ہے نا, اس عمارت میں بہت شہداء کا خون ہے, کئی شہداء کا خون ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مطلب وہ شہداء جو ہیں اب ہم سے سوال کرتے ہیں. میں اگر چشم تصور سے یہ بات اگر آپ کو محسوس کروانے کی کوشش کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ شہداء ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو قربانی دے دی, ہم نے تو نانا جان کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, یہاں تک ہوا کہ ننھے علی اصغر تک کو بھی قربان کر دیا, 6 مہینے کے بچے. یعنی سوچیے نا کہ 18 دن کے تھے جب مدینہ پاک سے چلا, 18 دن کے, اور جس وقت آپ کربلا میں شہید ہوتے ہیں اس وقت 6 مہینے کی آپ کی قربانی ہے. 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. لیکن یہ جو امت ہے, کیا یہ امت اس انداز سے کربلا کو سمجھ پائی؟ نہیں سمجھ پائی. مجھے کہنے دیں نہیں سمجھ. ہم نے ریچولز تک محدود کر دیا ہے. ہم صرف ذکر امام علی مقام تو کرتے ہیں, فکر امام علی مقام کے ہم قریب نہیں ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں صاحب کہ ذکر کربلا کر کے بنیادی طور پہ ہم دو جو قبیل ہیں ہم اپنے آپ کو حسینی قبیل کے اندر شامل کرتے ہیں, بس اس قبیل میں ہم شامل کرتے ہیں. اس قبیل میں شامل ہونے کے جو تقاضے ہیں, انرولمنٹ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا. جب آپ, جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ایک فارم فل کرواتی ہے, اس فارم کے اندر ڈونٹس کے ایریاز جو ہیں بہت مینشن ہوتے ہیں. ہم نے کربلا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے, لیکن ہم نے جو ڈونٹس کے ایریاز ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمائے تھے, ان ڈونٹس کے ایریاز پہ کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ڈوز کے ایریاز تو چھوڑ دیجئے صاحب, یعنی ہم نے نہ ڈوز کے ایریاز کو سنبھالا نہ ڈونٹس کے ایریاز کو جو ہے اس کو اپنے لیے بند کیا. ہم نے ہر وہ کام کیا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خفگی کا ذریعہ بنے. ہم نے ہر وہ کام کیا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ناراضی کا ذریعہ بنے. اسی لیے وہ کہا تھا نا کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے. دیکھیے صاحب, یہ جو بیڑا ہے نا, اس بیڑے کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا, اور امام نے یہ بتلایا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ چارٹر ہے تمہاری زندگیوں کا. جس انداز سے میں نے کربلا بپا کی ہے, جس انداز سے میں نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں, چارٹر ہے. یعنی آپ سوچئے امام آج جھوٹ اس حد تک عام ہو چکا ہے کہ وہ ہے نا کہ جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر. زندگی پیاری صحیح, لیکن ہمیں مننا تو ہے, مننے کا تصور ختم ہو گیا ہے. آج حرام کاری ہمارے ہاں جو عام ہو چکی ہے, بے شرمی بے حیائی ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے کہ وہ مجھے کہنے دیں یہ مصرے کہ پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب, مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب. اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. یعنی بے شرمی اور بے حیائی ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے, جھوٹ ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے, غیبتیں ہمارے یہاں عام ہو چکی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر حرام کام ہمارے یہاں عام ہو چکے ہیں. لوگوں کو تنگ کرنا, یعنی لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کرنا, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, میمز کے نام پر لوگوں کی جو ہے اپنے کپڑے اتارنا, معاذ اللہ روسٹنگ کرنا. مطلب یہ بہت عام سی بات ہو گئی ہے. کیا امام کا, مجھے بتائیے نا ذرا, کربلا کو آئینے کے طور پہ سامنے رکھیں اور اپنی امت کے وجود کو ذرا سامنے کھڑا کریں, بلکہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے آپ کو کھڑا کریں, اور پھر ذرا اپنے اوپر ایف آئی آر کاٹیں نا, کیس بنائیں, مقدمہ بنائیں, ذرا لانچ کریں, ایک پرچہ لانچ کریں اور لکھیں اس میں کہ جی ہم امام کے ماننے والے ہیں. تو آپ کو جواب یہ ملے گا کیسے امام کے ماننے والے ہو؟ کیا امام نے تمہیں بے شرمی کا درس دیا معاذ اللہ؟ کیا امام نے تمہیں جھوٹ کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں ملاوٹ کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں جو ہے وہ حرام کھانے کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں مصلحت پسندی کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں طاغوت کے آگے سر جھکانے کا درس دیا ہے؟ کیا امام نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ڈیل کر کے طاغوتی قوتوں کو ڈھیل دے دو تاکہ وہ جو ہے قبلہ اول کے اوپر مکمل طور پہ غاصب ہو جائیں؟ کیا امام نے تمہیں یہ درس دیا ہے کہ تم اپنے دوپٹوں کو اتار دو, اپنے تن سے کپڑوں کو اتار دو, ٹرانسجنڈرزم کے نام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دو, مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگا کر قوم لوط کی پیروی کرو؟ کیا یہ امام کا میسج تھا؟ مجھے بتائیے تو صحیح. بھائی بات یہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ قربانی امام علی مقام کے موقع پر 10 محرم یا
محرم کے ایام میں یا یہ 40ویں کے ایام میں ذکر امام تو کروں، لیکن فکر امام سے میں خود، میرے گھر والے، میرے بچے، میری اولادیں، میری خواتین مکمل طور پہ دور ہوں، صرف ریچولز کے طور پہ میں ذکر امام کروں، تو مجھے بتائیے کیا رہ جاتا ہے؟ میں نے قوم کو فروخت کر دیا، میں نے ملک کو فروخت کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنا ضمیر فروخت کرنے کی کوشش کی۔ کیا امام نے یزیدی قوتوں کے ہاتھ پر اپنے دست مبارک دے کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو فروخت کیا؟ کیا امام نے یہ بتلایا کہ ان کی طاقتوں کے اگر جھک جانا اور اپنا سب کچھ فروخت کر دینا؟ امام نے کمپرومائز نہیں کیا، لیکن ہم بنیادی طور پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ، میں پھر وہیں آ رہا ہوں، ہم نے نوجوانوں کو کربلا ٹرانسمٹ نہیں کی، مجھے کہنے دیجئے جس انداز سے ٹرانسمٹ کرنی چاہیے۔ ارے ابھی بات کر رہی تھی میری بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جو پرچم مصطفی کی صورت میں امام علی مقام کے دست مبارک میں آیا تو پرچم حسینی بنا، اور وہ پرچم حسینی جب پرچم حسینی کی صورت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں آیا تو پرچم زینبی بنا۔ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے یزید کا دربار میں نہیں کہتا، معاذ اللہ، یہ حضرت کو پتہ ہے، میں ظلمت قدا کہتا ہوں، یزید کی اور ابن زیاد کے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کر جس انداز سے آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا، آج کی خواتین مجھے بتائیے صاحب اس کے عشر عشیر بھی ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک پر کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی ہیں؟ خدا کی قسم، جب تک آپ اس قوم کا صحیح طور سے انجینئرڈ آپریشن نہیں کریں گے نا، انجینئرڈ آپریشن، اور آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ بابا یہ صرف یہ باتوں سے باتیں نہیں بنیں گی، محفلیں اور مجالس کرنے سے باتیں نہیں بنیں گی، فکر امام پہ آنا پڑے گا، اور فکر امام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جیسے امام تھے ویسے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، تب کربلا ہم نے ٹرانسمٹ کی ورنہ نہیں کی۔ جی علامہ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں، ماشاءاللہ سے بہت بھرپور گفتگو ہوئی، جی، لیکن میں کہوں گا کہ آپ تو جوانوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں کہوں گا کہ نہیں، کیا یہ دیکھیے کہ تربیت صرف جوانوں کے لیے ہے یا جوان صرف قریب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جو لانا چاہ رہے ہیں وہ خود قریب ہیں یا نہیں، وہ ہیں کہ نہیں۔ یعنی ہم یہ تو چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے، میرا بچہ جو ہے برائی نہ کرے، یہ نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے، لیکن آج میں یہ آپ ہر گھر میں آزما کے دیکھ لیجئے، جس گھر میں چھوٹے بچے موجود ہوں، کہ بچوں کو 4 چیزیں رکھ دیجئے، وہ یا تو لپکے گا ریموٹ کی طرف یا لپکے گا وہ موبائل کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی نومولود ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی بول نہیں سکتا، ابھی اس کے ہاتھ بھی کپ کپ آتے ہیں، لیکن وہ ٹوائس میں بھی کیا چیز لے رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دن بھر مادر کیا کر رہی ہیں، جن کو مادر کہنا بھی آج کل تو مشکل ہو جاتا ہے نا، ماں دن بھر یا ٹیلی فون پہ لگی ہے، وہ بھی بچہ ٹیلی فون اٹھا کے اپنے کان پہ لے جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا مجھے کیا کر رہا ہے، میں کیا نہیں کر رہا۔ یہ تو تربیت تو آپ خود بتا دیا آپ نے، کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واٹس ایپ کیوں دیکھتے ہیں، بالکل کیوں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں جو میرا بچہ وہ کیوں ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، اور 1 گھنٹہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو۔ بھائی آپ اپنے کردار کو لیس للانسان الا ما سعی، دیکھو تم جو چاہتے ہو نا وہ خدا کرتا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ بھی دیکھے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز کو اگر میں کربلا سے جوڑوں تو میں یہ کہوں گا کہ جی نہیں، آئیے حضرت عبد المطلب سے، حضرت عبد المطلب کے لیے پھر قرآن کیوں قصیدہ پڑھ رہا ہے، پھر ابابیل کیوں آ رہی ہیں؟ آج ایک مسلمان ہے عبد المطلب نہیں مل رہا مجھے کہ جو کیا ہے خانہ خدا کے لیے کھڑا ہو جائے تو ابابیل اس کی نصرت کے لیے آ جائیں، اور قرآن آپ کا گواہی دے رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے خود حضرت ابو طالب کو لے لیں، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو، اب پوری تربیت چلی۔ حضرت ابو طالب کا ایک کردار ویسے ہی میں صرف بیان کرنے کے لیے کہ جب میرے رسول کے لیے مکے میں شب خون مارنے کی سازشیں ہوتی تھی تو رات بھر جاگتے تھے، اور جاگ کر کے کبھی رسول کے بستر پر خود لیٹتے تھے، اول تو رسول کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن علی کو لٹا دیا، کبھی طالب کو لٹا دیا، کبھی جعفر کو لٹا دیا۔ کیوں؟ کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہو تو رسول محفوظ رہ جائے۔ یہ تربیت آج آپ دے رہے ہیں؟ نہیں، آج تو اپنے بچے کو بچا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں نا، ہمارا بچہ تو محفوظ ہے نا، تم کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور دور چلے جاؤ، شہید نہ ہو جاؤ۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی کہ کیا ہے، تم
شہادت سے دور ہو جاؤ. تو یہ قرب خدا کیا ہوگا؟ اہل بیت نے ایک ایک ذات کو لے لیں. حضرت ابو طالب کے کتنے جوان ہیں جو کربلا میں پورا ان کا خون ہے، جو ان کی نسل ہے، نسل پاک ہے، جس نے کیا ہے اس دین کو بچایا. پھر آ جائیے حضرت علی مرتضیٰ کو لے لیے. حضرت علی مرتضیٰ کی دعاؤں میں حضرت عباس کو مانگا ہے کربلا کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرتا سیتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں. کیا ہے؟ وہ کربلا کی تیاری کر رہے ہیں. ثانیہ زہرا کو، حضرت زینب کو تیار کر رہی ہیں، امام حسین کو تیار کر رہی ہیں. امام حسین نے علی اکبر کو تیار کیا، حضرت امام حسن نے حضرت قاسم کو تیار کیا. یعنی اب میں کس مثالوں کو دوں؟ پھر خواتین ہیں تو ایک ایک بچے کو تیار کر رہی ہیں کہ کل فدا ہونا ہے، کل قربان ہونا ہے. جہاں سے آپ کا آغاز ہوا تھا، جب تک آپ کے اندر للہ قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا میرے اندر. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں چاہ رہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں کردار اسلام اپنا لوں، میں کیا ہے پورا جس کو دستور اسلام کو میں اپنے لیے اڈاپٹ کروں. نہیں، پورا معاشرہ اڈاپٹ کرے، میرے لیے مستثنیٰ ہے. میں جتنا چاہوں جھوٹ بولوں، اتنا جھوٹ بولو کہ اب وہ سچ لگنے لگ جائے. اب تو یہ فلسفے آ گئے، ہٹلر کے وزیر کی فلسفی کیا کریں گے اب. لیکن پھر میں کہوں گا کہ کربلا میں صرف یہ تھا کہ اپنے گھر کو انہوں نے کیا ہے اللہ کے لیے خالص کیا ہوا تھا. وہاں گھر کو تو آپ پریزرو کیجئے اپنے، وہاں اپنے شیطان کو رکھا ہوا ہے، سجدہ خالق کو بھی ہے اور ابلیس سے یارانہ بھی ہے. یہ تو بتاؤ حشر میں کس عقیدت کا ہم صلہ لیں گے؟ اور پھر کیا ہے، اب تو نہ اذان بلالی ہے، نہ واضح کیا ہے غزالی ہے. اب تو صرف دکھاوا ہے. جب ہم خود دکھاوا کریں گے پھر میں دوسرے کے اوپر کیسے انگلی اٹھاؤں؟ نہیں اٹھا سکتے. مجھے اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ میں اس کردار کی اس منزل پہ آ جاؤں. اور اس کردار کی منزل پہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو چاہے 6 ماہ کا بچہ ہو جس کی طرف اشارہ کیا، یا ننھی بچی حضرت سکینہ ہو، کہیں ایک لمحے کے لیے اگر کیا ہے کوئی نامرد آگ لگ جائے اگر لباس میں تو بجھوانا ہوتا ہے نا، اور کوئی بڑھے بجھانے کے لیے کہ ہٹو، دور رہو. میں رسول کی نسل سے ہوں، میرے قریب بھی کوئی نامرد نہ ہے. میں آگ لگے یا بجھے وہ بات کی بات ہے. یعنی یہ سوچئے تو صحیح، حضرت ابراہیم کا وہ آگ میں جانا، گلے گلزار ہونا، یا نارو کونی برداً و سلاما. یہ خدا نے ان کی کربلا کو آج جنت بنا دیا. کرب و بلا، بس میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں کیا ہے خلوص کا کیا ہے وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے کرب و بلا آج عرش معلّہ بن گیا ہے. اب کیا ہے دنیا کا اگر خوبصورت ترین خطہ اگر دیکھنا ہو تو مکہ ہو، مدینہ ہو، کربلا ہو، نجف. یہ کیا ہے، مجھے وہاں کی خیرہ نہیں کرتی ہاں فرنگ کا، مجھے تو کیا ہے سرما چاہیے نجف و مدینے کا. تو یہ کربلا کا سرما لگائیے، آپ کی آنکھیں شیطان دیکھنے سے باز آ جائیں گی. ذکر حسین ضرور جو ہمارے جنید بھائی کہہ رہے تھے نا، بالکل صحیح ہے. ذکر حسین سے فکر حسین کا سفر طے کرو. واقعی ذکر حسین سے فکر حسین کا کیا ہے سفر طے کرو. اور ذکر حسینی اصل میں مرگ یزید ہے. اس لیے کہ جب تک یہ ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اندر کیوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو تاکہ تم شیطان سے محفوظ رہو. جب مظلوم کے لیے آپ آواز اٹھانا سیکھیں گے تو مظلوم کی مددگار بے شک. بالکل بالکل. تو وہ ہمیں کام کرتے رہنا، لیکن رک نہیں جانا ہے. اگلا مرحلہ پہنچنا ہے فکر حسین. جی کانسٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور ہم نے جو آج گفتگو کی زیادہ تو ہمارے اسکالرز نے کی اور بڑی خوبصورت کی. آخری میں جنید بھائی جلدی سے کوئی میسج اس کے حوالے سے. بس آخر میں میسج صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت کو اپنے دل میں پیوست کر لیں. اور کربلا والوں نے جو قربانیاں دی ہیں بہت شرمساری ہے، اللہ جانتا ہے بہت شرمساری ہے. کل بروز محشر دیکھیں، میں یہ جو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 محبتوں کو اپنی اولادوں کو دے دو. ایک میری محبت، ایک قرآن کی محبت
اور ایک اہل بیت کی اہل محبت. بیت کی محبت. تو جن کے دلوں میں حسنین کریمین علیہم السلام کی محبت کا پاس نہیں ہوگا نا، ذہن میں رکھیے پھر ان کے پاس جنت کا پاس نہیں ہوگا. بے شک. جنت کا پاس چاہیے تو یہ- ان کی محبت کا پاس صحیح، رکھنا ہوگا. صحیح. جی آمنہ. بہت اچھا. جی بس آخری جملہ یہی کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ایک قول ہے کہ بہترین ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں نیک اعمال ہوا کرتے ہیں. آج ہم جس گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس اعمال ہی اعمال ہیں. اپنی زندگی اگر سدھارنی ہے تو ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ ان کے اعمال بے شک. اپنی زندگی میں ڈال لیجیے تو آپ کی جی زندگی علامہ خوبصورت ہو صاحب. جائے گی. آخری میں دول. بس میں تو یہی کہوں گا، ایک جملہ کہہ لیجئے کہ محمد سے وفا تو نے. سارے مسئلوں کا حل کہاں ہے؟ سارے مسئلوں کا حل اسی شعر میں. کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں تو ہم تیرے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں، یہ پاکستان، یہ فلسطین، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، چیز ہیں کیا؟ لو قلم تیرے. اپنی تقدیر خود ہی کو کر بلند، خود ہی کو کر. ہم خود ہی کو بلند کیے چلے جا رہے ہیں، خود ہی کو کوئی بلند نہیں کرا. جس اچھا. دن ہم یہ فیصلہ کر لیں اچھا. کہ خود ہی کو بلند کریں گے، اس دن کیا ہے، خدا خود بندے سے پوچھے گا ہاں کیا چاہیے. ہاں بتاتی تو کربلا والوں سے یہی تو ہوا نا، حسین کیا چاہیے. جب انہوں نے خود ہی کو بلند کر دیا تو کربلا والوں کے جو جنید بھائی نے بھی کہا تھا، بس بہت یہی کہوں گا شکریہ، میں، بہت اپنے شکریہ. آپ کو بلند کیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم ملیں گے منڈے کو. خدا حافظ.